السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، رسول تمہیں جو کچھ دیں انہیں لے لو اور جن سے منع فرمائے ان سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ نماز کا مسئلہ انتہائی اہم ہے۔ ارکان اسلام میں سے یہ پہلا رکن ہے جس پر مسلمان کو مکلف بنایا گیا ہے۔ نماز ہی ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے سوال کرے گا۔ اگر نماز درست نکلی تو سارے اعمال درست نکلیں گے، اور اگر نماز فاسد نکلی تو تمام اعمال فاسد ہوں گے۔ نماز کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ آج نماز کی اہمیت بیان کرنا مقصود نہیں ہے یا اس کی فضیلت واضح کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ آج اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ نماز کے اندر ہم سے کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ نماز کے اندر ایسی غلطی کرتے ہیں جس کا تعلق ارکان صلاۃ سے ہے۔ بعض غلطیاں ایسی ہیں جن کا تعلق شروط صلاۃ سے ہے، بعض کا تعلق واجبات صلاۃ سے ہے، اور بعض کا تعلق نماز کے اندر جو سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اس سے ہے۔ تو ان کے جو حکم فقہائے کرام نے بیان فرمائے ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کا رکن چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اگر کوئی شخص نماز کی کوئی شرط چھوڑ دے تو بھی نماز نہیں ہوتی، اور اگر نماز کا کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے، اور اگر نماز کی جتنی زیادہ سنتیں چھوٹتی جائیں گی اتنی زیادہ آپ کے ثواب میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں جو پورا ثواب لے کر جاتے ہیں 27 درجے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا، سنت کے مطابق آئے اور نماز کے تمام ارکان، واجبات اور سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کی، 27 درجے ثواب لے کر واپس ہوئے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو آدھا ثواب لے کر واپس ہوں گے، اور بعض لوگ 1/3 ثواب لے کر واپس ہوں گے، بعض لوگ اس سے بھی کم، اور آخری وہ شخص ہوگا جس کو کچھ نہیں ملے گا، زیرو لے کر کے جائے گا، جبکہ نماز پوری پڑھی ہے، ثواب کچھ بھی نہیں ملا، واپس ایسے ہی جیسے خالی آیا تھا خالی واپس ہو گیا۔ تو ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے جس میں آپ کو ثواب ہی حاصل نہ ہو؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نماز میں ہم سے کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب ہم جانیں گے، جب ہمیں اس بات کا علم ہوگا تو ہم ان غلطیوں کے کرنے سے باز آ جائیں گے، وہ غلطی نہیں کریں گے، اور کوشش اس بات کی کریں گے کہ ہماری نماز سنت کے عین مطابق ہو، تاکہ اللہ تعالی ہماری نماز قبول فرما لے اور اس کا اجر جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ ہمیں پورا پورا ملے۔ ایک حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ،
قیامت کے دن بندے سے جو سب سے پہلا حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر یہ درست نکلی تو سارے اعمال درست نکلیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز فاسد نکلی تو سارے اعمال فاسد نکلیں گے۔ ایک روایت میں ہے وَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز درست نکلی تو وہ فلاح پا گیا اور کامیاب ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ نماز درست نکلی تو سارے اعمال درست نکلیں گے، اگر یہ فاسد نکلی تو سارے اعمال فاسد نکلیں گے۔ تو آج پہلی غلطی یہ ہے جو بتانا مقصود ہے کہ نماز کے اندر بہت سارے لوگ اطمینان کا خاص خیال نہیں رکھتے، اور اطمینان سے نماز پڑھنا نماز کا رکن ہے۔ اطمینان یہ ہے کہ آدمی ایک عمل کرنے کے بعد جب دوسرے کے لیے جائے، مثلا قیام ہے، قیام کی حالت میں مکمل اطمینان سے آدمی کھڑا ہے، رکوع کی حالت میں جائے، رکوع کی حالت میں مکمل اطمینان ہو جانا چاہیے۔ رکوع کی جو ہیئت بنتی ہے، اس ہیئت میں ہڈی کا ہر جوڑ اپنے اپنے مقام پر ٹھہر جائے، یہ اطمینان ہے۔ اور اگر رکوع سے سر اٹھایا اور قیام کی جو حالت بنتی ہے، سیدھے طریقے سے کھڑے ہو جائیں اور قیام کی حالت میں ہڈی کا ہر جوڑ اپنے اپنے مقام پر ٹھہر جائے، یہ اطمینان ہے۔ جس شخص کی نماز اس حیت پر نہیں ہوتی کہ ہڈی کا ہر جوڑ اپنے اپنے مقام پر نہیں ٹھہرتا، تو ایسی صورت میں اس کا رکن چھوٹتا ہے، اور رکن چھوٹنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں جن پر ہماری نگاہیں پڑ جاتی ہیں، رکوع سے سر اٹھایا، پورے طریقے سے کھڑے نہیں ہوئے، ابھی جھکے ہوئی ہی ہیں، حالت ابھی جھکنے ہی کی سی ہے، اور سجدے میں چلے گئے، ابھی ٹھیک طریقے سے کھڑے نہیں ہوئے کہ ہڈی کا ہر جوڑ اپنے اپنے مقام پر ٹھہر جائے، اس کا رکن چھوٹ رہا ہے۔ رکن چھوٹنے کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے سجدتین کے درمیان، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی جو ہیئت ہے، اگر صحیح طریقے سے نہیں بیٹھے کہ ہڈی کا ہر جوڑ اپنے اپنے مقام پر ٹھہر جائے، بلکہ ابھی سر اٹھایا پھر اللہ اکبر، جھکے ہوئی ہیں اور دوبارہ سجدے میں چلے گئے، آپ کا رکن ادا نہیں ہوا، اور رکن ادا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ حدیث سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، فدخل رجل فصلی، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھ کر کے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب لوٹایا، پھر آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس ہو جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ جو تم نے نماز پڑھی وہ نہیں ہوئی۔ فرجع یصلی کما صلی، تو دوبارہ واپس ہو گیا، اس نے ویسے ہی نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی، دوبارہ واپس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب لوٹایا، پھر آپ نے بیان فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس ہو جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے جو نماز پڑھی وہ نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو واپس بھیجا، کہا جو دوبارہ نماز پڑھو۔ اب تیسری بار جب آیا ہے تو اس نے کہا والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما احسن غیرہ، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس سے بہتر نماز پڑھنا مجھے نہیں آتا، فعلمنی، تو مجھے وہ نماز بتائیے جس کی وجہ سے مجھے نماز دہرانا نہ پڑے، مجھے پورا ثواب ملے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر تحریمہ کہو، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جو تمہیں قرآن یاد ہو وہ آیتیں پڑھو، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا،
پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع کی حالت میں اطمینان ہو جائے. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ برابر کھڑے ہو جاؤ. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو سجدے کی حالت میں اطمینان ہو جائے. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور اس انداز سے بیٹھو کہ اطمینان حاصل ہو جائے. پھر آپ نے آخری میں بیان فرمایا وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، اپنی تمام نمازوں میں ایسے ہی کرتے رہنا. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اس حدیث میں آپ غور کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ان کو بیان کی، ایک بات پر ترکیز کی. وہ کیا تھا؟ ان سے وہ رکن چھوٹ رہا تھا جس کو اطمینان کہتے ہیں. وہ اطمینان ان سے نہیں ہو رہا تھا. اسی وجہ سے اس حدیث میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں اطمینان والے آئے ہیں کہ یہ کام کرو یہاں تک کہ اطمینان ہو جائے، یہ کر لو یہاں تک کہ اطمینان ہو جائے. تو اطمینان اگر کسی کا چھوٹتا ہے نماز نہیں ہوتی. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس آدمی کو لوٹایا، کہا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. ہماری نمازیں ایسے ہی ہو رہی ہیں. بے شمار لوگ اس مسجد میں بلکہ مملکہ کی تمام مسجدوں میں جہاں جہاں ہم نے نماز پڑھی وہاں لوگوں پر نظر پڑ جاتی ہے، چاہے رکوع کی حالت ہو چاہے کوئی اور حالت ہو، وہ اسی انداز سے نماز پڑھتے ہیں. اور ایسا جو لوگ کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں سنت نہیں معلوم ہے. سنت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں. رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، اس کے بعد دعا ہے. دعا پڑھنا سنت ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ چھوٹی سی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، پیچھے سے کسی صحابی نے یہ دعا پڑھی، آواز میں پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی. جب نماز ختم ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ دعا پڑھنے والا کون تھا؟ تو جنہوں نے آواز سے یہ دعا پڑھی تھی انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے پڑھی. آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے آسمان میں دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے اتر پڑے اس دعا کو لینے کے لیے، جھگڑ پڑے کہ کون اس دعا کو لے کر اللہ کے پاس پہنچاتا ہے. جس مسلمان کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ رکوع سے سر اٹھا گیا، رکوع سے سر اٹھائے گا، سمع اللہ لمن حمدہ، دعا تو یاد نہیں ہے. اب سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، ابھی برابر کھڑا بھی نہیں ہو، اللہ اکبر. سنت چھوٹی، رکن چھوٹا. رکن چھوٹنے کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوئی، سنت چھوٹی. اب جتنی زیادہ سنتیں چھوٹیں گی آپ کے ثواب میں کمی ہوتی چلی جائے گی. اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بیان فرمائی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. 5 چیزوں کا سوال ہے. اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. وارحمنی، میرے اوپر رحم فرما. واہدنی، مجھے ہدایت دے. وعافنی، مجھے عافیت دے تمام بیماریوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے. وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما. 5 چیزوں کا سوال ہے. سجدے میں سر رکھا ہے، اللہ کے سامنے اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ میں ذلیل و خوار ہوا تیرے سامنے، اپنی پیشانی رکھ دی، ناک رگڑی تیرے سامنے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد 5 چیزوں کا سوال کرتا ہوں. اب بتائیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو شخص اتنا تواضع اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اس کو یہ 5 چیزیں دے گا یا نہیں دے گا؟ آج مسلمان پریشان ہے، مجھے رزق نہیں ملتا. رزق کہاں سے ملے گا جب آپ کو یہ دعا ہی یاد نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سکھایا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھو تاکہ یہ 5 چیزیں آپ کو حاصل ہوں. اب جس شخص کو یہ دعا یاد نہ ہو، سنت پر عمل نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سجدے سے سر اٹھائے اللہ اکبر، دعا یاد نہیں ہے، پھر اللہ اکبر، رکوع چھوٹے گا، آپ کی یہ سنت چھوٹے گی. تو میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نماز میں ہم سے کیسی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز باطل ہو سکتی ہے. اگر رکن چھوٹے گا آپ کی نماز باطل، شرط چھوٹی تو بھی نماز باطل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا ينظر اللہ
इला सलाति रजुलिन ला युकीमु सुल्बहु बैन रुकूइही व सुजूदी। आपने बयान किया अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी की नमाज की तरफ ही नहीं देखता है जो रुकू और सजदे में अपनी पीठ को बराबर न रखे। नमाज की हालत में आपकी पीठ जब रुकू में जाते हैं बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब ऐसे ही वो लोग हैं जो शिकवा करते हैं मेरे घुटनों से कट की आवाज़ आती है, मेरा घुटना मुड़ता ही नहीं है। आपने ठीक तरीके से बराबर रुकू नहीं किया है। अगर आप बराबर रुकू करते हैं तो आपकी जो पीछे की रगें हैं सब के सब टाइट हो जाती, फिर उसके बाद वो नर्म होती, आपके कमर का मसला हल होता और आपके घुटनों का मसला हल होता। आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक़ को अदा नहीं किया, आपके जिस्म ने वो काम नहीं किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था, आपको ये बीमारी लगी, फिर आप मजबूर हुए कि मुझे कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना है। ये सब मजबूरियां आती, जब सुन्नत छोड़ेंगे परेशानी आएंगे, सुन्नत पर अमल करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन परेशानियों से आपको निजात देगा। सुन्नत के अंदर खैर है, भलाई है। सुन्नत से हमें प्यार होना चाहिए, उनसियत होनी चाहिए, तलाश होनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर हमें क्या क्या करना है, ताकि हम सुन्नत के मुताबिक अमल कर सकें। तो मेरे भाइयों, सजदे की हालत में और रुकू की हालत में पीठ बराबर होनी चाहिए। इस अंदाज से सर भी बराबर रहना चाहिए कि पीठ के बराबर सर हो। बहुत से लोग यहाँ पर गलती ये करते हैं कि रुकू की हालत में सजदे की जगह पर देख रहे होते हैं। जो लोग सजदे की जगह पर देख रहे होंगे उनका सर उठा हुआ होगा, और जो लोग रुकू की हालत में अपने पैर की जानिब देखेंगे उनका सर नीचे होगा। और जो लोग तभी हालत में जहाँ पर उनकी नज़र बनती है, रुकू की हालत में देखना जहाँ पर बनता है वहीं पर तभी हालत में देखेंगे, आपकी पीठ आपके सर के बराबर होगा, आपकी पीठ आपके सर के बराबर होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यह बयान फरमाया है कि सर और पीठ बराबर होनी चाहिए, इस अंदाज से बराबर होनी चाहिए कि अगर पानी का भरा हुआ प्याला आपकी पीठ पर रख दिया जाए तो न आगे की जानिब गिरे न पीछे की जानिब। इस अंदाज से रुकू होना चाहिए। लेकिन इस अंदाज से रुकू होते हुए बहुत सारे लोग जो नमाज पढ़ते हैं हम नहीं देखते कि उनकी पीठ बिल्कुल बराबर है या उनका सर पीठ के बराबर है। इसी तरीके से नमाज के अंदर एक और गलती जो हमसे होती है उसका ताल्लुक नमाज के शुरूत से है, शुरूत सलात से है। जिस शख्स की कोई शर्त छूट जाए उसकी वो नमाज नहीं होती, और वो शर्त ये है जो नमाज के अंदर है, सतर का ढांकना। सतर का ढांकना नमाज के लिए शर्त है। नमाज की हालत में अगर आपका सतर खुल जाए आपकी नमाज बातिल हो जाती है। और फुक़हा ने जो सतर बतलाया है वो हमारे नाव से लेकर घुटनों तक है। नाव और घुटने के दरमियान की जो जगह है वो हर हाल में ढकी होनी चाहिए। अब हमसे गलती क्या हो रही है, बहुत सारे मुसलमान जो गलती कर रहे हैं वो किस नहियत से कर रहे हैं, ऐसा टाइट पैंट पहन कर आते हैं और टी शर्ट या शर्ट पहन कर आते हैं छोटा सा, जब रुकू में जाते हैं तो उनका पीछे का हिस्सा जो पैंट है वो नीचे चला जाता है, यहाँ तक कि सुरीन का हिस्सा दिखने लगता है, और ये जो शर्ट या टी शर्ट है ये ऊपर चला जाता है। आपका सतर खुला, आपकी नमाज बातिल हो गई, आपकी नमाज कबूल ही नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सतर ढकने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा खुदू ज़ीनतकुम या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। जब मस्जिद में आओ, इबादत के लिए आओ तो ज़ीनत इख्तियार कर लिया करो, और ज़ीनत ये है कि कपड़ों से आपका जिस्म ढका होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, उम्मुल मोमिन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रवायत है, ला यक़बलुल्लाहु सलात हाइदिन इल्ला बिखिमार। अल्लाह रब्बुल आलमीन बालिगा औरत की नमाज उस वक्त कबूल करता है जब उसका सर ढका हुआ हो। औरत सतर है, सर से लेकर पांव तक सतर है, ढांकने की चीज है, सिवाय उसके चेहरे के। चेहरा सिर्फ खुला रहेगा, हाथ भी ढका रहेगा, पांव भी ढका रहेगा।
راجح قول کے مطابق پاؤں بھی ڈھکا ہونا چاہیے، ہاتھ بھی ڈھکا ہونا چاہیے، چہرہ کھلا رہنا چاہیے، لیکن سر ڈھکا ہونا چاہیے۔ اگر عورت سر کھول کر نماز پڑھتی ہے اس کی نماز باطل ہوگی، کیونکہ اس کا سطر کھلا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اگر یہ کھلا ہوا رہے گا یا اس میں سے کھل گیا نماز کی حالت میں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ جو اندر بنیان پہن کر نہیں آتے، بنیان پہن کر نہیں آتے۔ فیشن جو چل رہا ہے وہ اختیار کر لیا، معلوم نہیں ہے کہ پیچھے سے کیا ہو رہا ہے۔ اب جس کا سطر پیچھے سے کھل رہا ہے، جن کی نگاہیں اس کے اوپر پڑ رہی ہیں، میرے بھائی اس کی نماز بھی خراب ہوتی ہے۔ سبب کون بن رہا ہے؟ یہ آدمی جو اپنا سطر کھول رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہ گمبھیر مسئلہ ہے، اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ نماز کی شرط ہے۔ نماز کی شرط آپ کی چھوٹی، آپ کی نماز باطل ہو گئی، آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، زیرو آئے تھے زیرو گئے، آپ صفر لے کر کے واپس ہوئے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اس بات کا خیال لینا چاہیے کہ ہمارا سطر ڈھکا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بحث بن حکیم عن ابی عن جدہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول عوراتنا ما ناتی بہا وما نذر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی لوٹیوں کے۔ تو وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اذا کان القوم بعضهم فی بعض، جب مرد کے ساتھ ہو، آپ نے بیان فرمایا ان استطاعت اللہ یرینہا احد فلا یرینہا، اگر تمہیں اس بات کی استطاعت ہے کہ تمہاری شرمگاہ پر کسی کی بھی نگاہ نہ پڑے تو اسے نہ دکھانا، کسی کی نگاہ سے اس کو بچا کے رکھنا۔ قال قلت یا رسول اللہ، تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اذا کان احدنا خالیا، اگر میں تنہا ہوں روم کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، اللہ رب العالمین زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے بنسبت لوگوں کے، اللہ رب العالمین زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ اب یہاں بہت سارے لوگ ایک ہی روم میں روم پارٹنر رہتے ہیں، کپڑا بدلنے کی باری آتی ہے تو اس انداز سے ٹاول رکھ کر کے بدل رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کی نگاہ اس کی شرمگاہ پر پڑ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس انداز سے ہمیں کپڑے نہیں بدلنے ہیں کہ کسی کی نگاہ کسی کی شرمگاہ کے اوپر پڑے، احتیاط رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ سوئمنگ پول میں جا کر نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، یا ندی نالوں میں جاتے ہیں وہاں نہا رہے ہوتے ہیں، یا پہلے کنویں ہوتے تھے وہاں لوگ اکٹھا ہو کر نہاتے تھے، اب ایسے انڈر ویئر آ گئے ہیں جس کو ہاف کہتے ہیں یا فل کہتے ہیں، یہ پہن کر کے لوگ نہا رہے ہوتے ہیں اور کسی کو شرم بھی نہیں ہوتی، ادنا سے بھی کسی کو شرم نہیں آتی۔ سوئمنگ پول یہاں بنے ہوئے ہوتے، ان کو پہلے متنبہ کر دیا جائے بھائی دیکھو، اگر سوئمنگ پول والا کپڑا آپ لائے ہیں تو آپ غسل کریں یہاں پر، ورنہ انڈر ویئر پہن کر کے آپ کو یہاں غسل نہیں کرنا۔ منع کرنے کے باوجود بھی لوگ ویسے ہی نہا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ کی شرمگاہ تو دکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تمہیں استطاعت ہو، طاقت ہو کہ تمہاری شرمگاہ پر کسی کی بھی نگاہ نہ پڑے تو ایسا ضرور کرنا۔ اور ہماری شرمگاہوں پر لوگ نگاہ ڈالے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، جس طریقے سے ہمارے چہرے کی خوبصورتی دیکھ کر ہم کو نظر لگتی ہے، اسی طریقے سے ان چیزوں پر بھی نظر لگتی ہے۔ اگر آپ کی نظر لگ گئی یا آپ کو کسی کی نظر لگ گئی ان چیزوں پر، آپ علاج کر کر کے تھک جائیں گے، آپ کو اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ نظر لگی ہوئی ہے۔ جب تک وہ نظر نہیں اترے گی، آپ کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرے گا آپ کی بیوی کو۔ اسی طریقے سے عورتیں عورتوں کے ساتھ اس انداز سے نہیں ہو سکتی، ان کو بھی پردہ کرنا ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو نماز کے اندر ہم سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سطر کھل جاتا ہے، اور سطر کھلنے کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ 5 اعضاء پر سجدے ہونے چاہیے۔ وہ 5 اعضاء کیا ہے؟
پیشانی ہے، اس کے ساتھ ناک ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنا ہے اور دونوں پیر ہیں۔ یہ 7 اعضاء بنتے ہیں جس پر سجدہ ہونا چاہیے۔ اب اس معاملے میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر ایسے رکھ لیتے ہیں۔ آپ کی بھی نگاہ پڑی ہوئی ہوگی، ہماری تو پڑی ہی ہے، اس لیے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں رکھا ہوا ہے، اب یہ دوسرے پاؤں کی انگلی زمین پر نہیں پڑی ہوئی ہے، آپ کا سجدہ 7 اعضاء پر نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی واضح مخالفت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ جس چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا وہ اپنے نبی کو، نبی نے اپنی امت کو حکم دیا ہو، آپ کی حکم کی مخالفت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو کچھ دیں انہیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع فرمائے باز آ جاؤ، نہیں باز آؤ گے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت سزا دیتا ہے۔ تو اللہ کی سزا سے بچنا ہے تو سنتوں کی مخالفت چھوڑ دو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہر حال میں امام کی اتباع کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، امام کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ امام کے پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ امام جب کوئی کام کر لے تو ایسی صورت میں ہم اس کے بعد وہ کام کریں۔ مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ امام کہتا ہے تو جب تک وہ تکبیر تحریمہ نہ کہے تب تک ہماری تکبیر تحریمہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ تکبیر تحریمہ یا تو اس کے ساتھ کر دیتے ہیں، یا امام تکبیر تحریمہ لمبی کر رہا ہے تو اس سے پہلے پہلے مقتدیوں کی تکبیر تحریمہ ہو جاتی ہے۔ تو امام سے پہلے بھی کوئی کام نہیں کرنا ہے، امام کے ساتھ بھی کوئی کام نہیں کرنا ہے، بلکہ امام کے پیچھے پیچھے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہہ لے تب تکبیر کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع میں چلا جائے تو رکوع میں جاؤ۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ امام اگر قیام کی حالت میں اللہ اکبر کہہ لیا رکوع میں جانے کے لیے، ابھی وہ بوڑھا ہے مثلا، یا یہ ہے کہ اس کو کمر میں درد ہے یا کہیں پر درد ہے، وہ دھیمے دھیمے جا رہا ہے رکوع میں، ابھی وہ رکوع میں ٹھیک طریقے سے پہنچا بھی نہیں، مقتدی پہلے رکوع میں پہنچ چکے ہیں، تو امام سے پہلے جن لوگوں نے رکوع کیا انہوں نے امام کی اقتداء نہیں کی، امام کی پیروی انہوں نے نہیں کی، امام سے پہلے کر لیا، اور یہ منع ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع میں چلا جائے تب جا کر رکوع کرو۔ وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، دوسری حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ تم اس وقت تک رکوع میں نہ جاؤ جب تک کہ وہ رکوع میں نہ چلا جائے، اور یہاں ہم امام سے پہلے رکوع میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدے میں چلا جائے تو سجدہ کرو، جب امام سجدہ کر لے تب سجدہ کرو۔ دوسری روایت میں وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدْ، تم اس وقت تک سجدہ نہ کرو جب تک کہ وہ سجدے میں نہ چلا جائے۔ اور یہاں بار بار میں نے ایک مسجد میں متنبہ کیا لوگوں کو، امام تکبیر تحریمہ، امام اللہ اکبر کہنے کے بعد، یعنی سجدے میں جانے کے لیے جب امام اللہ اکبر کہتا ہے، ابھی وہ دھیمے دھیمے جا رہا ہے سجدے میں، ابھی امام کی سجدے میں پیشانی پڑی بھی نہیں، لوگ پہلے سجدے میں چلے گئے۔ بار بار اس مسجد میں نے متنبہ کیا، لیکن لوگوں کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی، سن کر کے انسنی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو صاف الفاظ ہیں، لا تسجدوا حتی یسجد، جب تک امام سجدے میں نہ چلا جائے سجدے میں نہیں جانا۔ صریح مخالفت ہے، امام کی یہ اتباع نہیں، اپنی من مانی ہے۔ میرے بھائیو نماز من مانی کا نام نہیں ہے، نماز اتباع کا نام ہے، سنت کی پیروی کا نام ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ نماز عبادت ہے، اپنی مرضی کا نام نہیں ہے۔
عبادت ہمیں اس طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور کر کے دکھایا۔ تو یہ چند مخالفات ہیں جو ہم سے نماز میں سرزد ہوتی ہیں، ہمیں ان مخالفات سے بچنا چاہیے اور یہ علم رہنا چاہیے کہ کون سی ایسی مخالفت ہے نماز کے اندر جس کے کرنے کی وجہ سے ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین قبول ہی نہیں کرتا ہے، یا ہمارے ثواب میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ ہمیں جاننا چاہیے، نہیں جانیں گے تو ہم سے یہ غلطیاں ہوں گی۔ آئندہ ہفتوں میں انشاءاللہ یہ سلسلہ قائم رہے گا، جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔